دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز ورلڈ۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ چپس کے اوپر یہ لائنیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس کے بعد سٹول میں یہ سوراخ کیوں ہوتے ہیں؟ کرکٹ میچ کے دوران پلیئر وائٹ کلر کا پاؤڈر اپنے منہ پہ کیوں لگاتے ہیں؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زیادہ معلومات دینے جا رہا ہوں۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو پلاسٹک کے سٹولز تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو مختلف قسم کے پلاسٹک کے سٹولز نظر آئیں گے، اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کے سٹولز میں اس طرح کے سوراخ ہوتے ہیں۔ دوستو اس طرح کے سوراخ کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، لیکن دوستو آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ دوستو ان سٹولز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جوڑ لیا جاتا ہے اور اس سے یہ جگہ کام گھیرتے ہیں۔ دوستو ان سوراخوں کے موجود ہونے سے یہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں، اور ان کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ یہ اپنا ایک پریشر بنائے رکھیں، اور اسی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہارس بلائنڈر۔ دوستو ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہارس رائڈنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا تو فیوریٹ اینیمل ہی ہارس ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ گھوڑوں کی آنکھوں کے اوپر بلیک کلر کا ماسک لگایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو لگانے کا مقصد نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو بہت جلد ارد گرد کے ماحول سے بور ہو جاتا ہے، اور جب وہ خود کو انسیف فیل کرتا ہے تو وہ تیز تیز بھاگتا ہے اور زور زور سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے گھوڑوں کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ ماسک لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے گھوڑا ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا اور اس کا کنسنٹریشن لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ دوستو پینسل اور شارپنر دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور شارپنر کے بغیر ایک پینسل بالکل ادھوری ہے، کیونکہ جب تک پینسل کو شارپ نہیں کیا جائے گا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شارپنر کے درمیان یہ باریک باریک لائنیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ لائنیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ دوستو شارپنر کے درمیان یہ لائنیں بنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ دراصل جب شارپنر کو ہاتھ میں پکڑ کر پینسل کو شارپ کیا جاتا ہے تو یہ اسے ایک مضبوط گرپ پرووائڈ کرتی ہے۔ ان لائن کی مدد سے آپ کے ہاتھ سے شارپنر سلپ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر شارپنر کا بلیڈ اتنا تیز نہ ہو تو بھی اگر اس شارپنر کے اوپر یہ لائنیں موجود ہوں تو آپ کو گرپ اچھی مل جاتی ہے اور پینسل اچھی طرح شارپ ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر پوٹیٹو چپس کی بات کی جائے تو یہ نہ صرف بچوں کے بلکہ بڑوں کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں، اور ہر کوئی انہیں کھانا پسند کرتا ہے۔ دوستو کچھ کمپنیاں تو پلین چپس بناتی ہیں، لیکن کچھ برانڈز کے چپس پر اس طرح کی لائنیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے نوٹ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لائنیں ڈیزائننگ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ان لائنوں کو بنانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ انہیں کرنچی بناتی ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کے چپس کو منہ کے اندر توڑا جاتا ہے تو وہ ان لائنوں سے ہی ٹوٹتا ہے، جبکہ پلین چپس کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بندہ کافی ایمبیرسمنٹ فیل کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان چپس کے اوپر کئی طرح کے مسالے اچھی طرح سے لگ سکتے ہیں، کیونکہ پوٹیٹو چپس پر ان لائن کی مدد سے مسالہ سلپ نہیں ہوتا۔ دوستو ویسے تو ہر ملک کی اپنی ایک نیشنل گیم ہوتی ہے، لیکن اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ہر ملک میں بہت پسند کیا جاتا ہے، اور ایون کہ کچھ لوگ تو اسے لائیو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اکثر کرکٹر اپنے منہ کے اوپر ایک وائٹ کلر کی کریم لگا کے رکھتے ہیں؟ اس کا مقصد بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں یہ کریم ایک سن بلاک ہوتی ہے، اور اس کریم کو خاص طور پر ان کرکٹر کے فیس پر لگایا جاتا ہے، اور یہ کریم ان کے فیس کو دھوپ کی مضر شعاعوں سے بچاتی ہے۔ دوستو اکثر آپ نے زیبرا کراسنگ کرتے وقت اس طرح کی ٹائلز لگی دیکھی ہوں گی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف ڈیکوریشن کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن اصل میں ان ٹائلز کو زیبرا کراسنگ کے اوپر لگانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ٹائل خاص طور پر بلائنڈ لوگوں کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جب بلائنڈ شخص اپنی سٹک کی مدد سے چلتے ہوئے ان ٹائلز کے اوپر پہنچتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں رکنا ہے۔ اگر یہ ٹائلز نہ ہوں تو وہ چلتا ہی رہے گا، اور اس صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرمز آن ٹاور۔ دوستو آپ سب نے سگنل ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، یہ تقریباً ہر علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔
کیا آپ نے کبھی ان ٹاورز کے اوپر لگے ان ڈرمز کو دیکھا ہے؟ دوستو ان ڈرمز کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ان کو آخر اتنی اونچائی پر لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرم صرف ڈیکوریشن کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو لگانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ ڈرم ریڈیو ویوز کو کیپچر کرتے ہیں۔ یہ ویوز اصل میں ہماری آواز کی ہی ایک فارم ہوتی ہے۔ ڈرمز کا کام ہماری آواز کو کیپچر کر کے اور ٹرانسمٹ کر کے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہماری آواز ویو کی شکل میں سفر کرتی ہے اور کہیں پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو یہ ویڈیو ہم نے بہت محنت سے بنائی ہے، اس لیے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اعجاز ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔